بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. 2-3 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو جناب آصف علی زرداری صاحب نے لاہور میں بزنس مین سے بھی ملاقات کی ہے. بڑی انٹرسٹنگ ان کی اسپیچ ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ سیاستدانوں سے, اپنے ورکر سے بھی بات کی, اور اس کے بعد بڑی انہوں نے ایک گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں جب چاہوں گا, جب آصف علی زرداری چاہے گا تو پاکستان میں انتخابات ہوں گے. گویا آئین جو کہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی بھی اسمبلی ڈیزالو ہو تو 90 دنوں میں الیکشن ہوگا, وہ یہاں پہ میٹر نہیں کرتا. زرداری صاحب کہتے ہیں جب میں چاہوں گا تو تبھی الیکشن ہوں گے, اور آپ انتظار کریں, اور اچھی خبریں آنے والی ہیں. آپ نے صبر کیا ہے اور صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے. زبردست میٹھا پھل وہ اپنے ساتھیوں کو اور پیپلز پارٹی کے ورکرز کو کھلانے والے ہیں. اور بھی انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں, میں وہ پوری تفصیل سے بیان کرتا ہوں. خاص طور پر بزنس مین سے انہوں نے جو بات کہی ہے اور ایک درس دیا ہے کہ آپ سب ایک ہو جائیں, ایک مافیا کی طرح بن جائیں اور مل جائیں, کاروبار کریں, مل کر طاقت بن جائیں, اور ہم حکومت میں آپ کو سپورٹ اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. وہ جو غریب آدمی ہے جس کی جیب سے مال نکلتا ہے, اس کا تو کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. بہرحال بڑی انٹرسٹنگ گفتگو. ان کی پالیٹکس آنے والے وقت میں کیا کریں گے, کیسا ہوگا پاکستان, میں آپ کو وہ بتاتا ہوں اگلے حصے میں. لیکن ابھی مجھے نہیں پتا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب نے کسی جماعت کا نام اپنا کو سوچ لیا, رکھ لیا. نام آ رہے تھے کہ جی 3-4 نام ہیں, اس پہ غور ہو رہا ہے. ابھی جب میں آ رہا تھا تو ادھر اسلام آباد میں ہمارے جو مارکیٹ ہے نیچے, تو اس میں چند لوگ مجھ سے ملے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک دوسرے کو دعائیں دیں, شکر الحمدللہ آپ بھی ٹھیک ہیں, آپ بھی ٹھیک ہیں. تو پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھائی وہ اب جو وہ استحصال پاکستان ہے وہ کیا ہوگا. میں نے کہا استحصال پاکستان. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ خبریں ٹی وی پہ یہ چل رہی ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے اپنی پارٹی کا نام رکھا ہے استحکام پاکستان. تو ان نوجوانوں کے نزدیک یہ کوئی استحکام پاکستان کی کوئی کہانی نہیں ہے. جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہاں پر, انہوں نے یہ ساری کہانی بٹریل کی ہے. جب یہ پی ٹی آئی میں تھے تو وہاں پر یہ کہتے تھے اپنی قیادت کو کہ اسمبلیاں توڑ دیں اور نکل آئیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں, اور ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا, پرویز الہی ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, اور بالکل ہم ایک نظریے کی بات کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی تھوڑا مشکل وقت آیا قیادت پر, تو یہ سارے ریت کی دیوار کی طرح گر گئے ہیں اور اڑ گئے ہیں چھوٹی سی ہوا سے, اور اب یہ آ گئے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے پاس. اور بڑا ایک اشاعیہ ہوا ہے علیم خان کے گھر. وہاں پر علیم خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کے صدر ہوں گے, اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی صدر بنیں گے پارٹی کے. لیکن میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ سے یہ نااہل ہیں, یہ نہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, نہ کوئی سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں, لیکن یہ بنا رہے ہیں جماعت اور بننے جا رہی ہے, اور لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے, کیوں جا رہے ہیں, کس نے انہیں یقین دلایا کہ نواز شریف صاحب ایک ایسے نااہل بندے کو جیتنے دیں گے ان کی جماعت, حالانکہ وہ بھی خود نااہل ہیں, نواز شریف بھی نااہل. آپ دیکھیں نا کہ یہ جماعتیں جو اس وقت چل رہی ہیں, مسلم لیگ نون لیڈ بائی نواز شریف نااہل. سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے آپ سیاست نہیں کر سکتے, لیکن لوگ ان کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم ان کی جماعت کا, اور وزراء اور ایم این ایز ان کے ساتھ. پھر آ جائیں جہانگیر ترین صاحب, نااہل, سیاست نہیں کر سکتے, لیکن سیاسی جماعت بنا رہے ہیں, اور اتنا یقین ہے ان کو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی جو نااہلی ہے اس کو ختم کر دے گی. کس نے یقین دلایا انہیں؟ کیا نواز شریف صاحب, مطلب میں حیران ہوں کہ وہ جو 100 سے زیادہ امیدوار جن کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ مل چکے تھے, اور پرانے وہ جہانگیر ترین کے ساتھی, وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ مل رہے ہیں, اور وہ نااہل ہیں ابھی. یہ نہیں, لیکن انہیں یہ یقین ہے کہ یہ جو نااہل شخص ہے جو اپنے سائن سے کسی کو پارٹی کا جو ٹکٹ ہے, جو نشان ہے, وہ الاٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نااہل ہے, لیکن وہ جا رہے ہیں اس کے ساتھ. اچھا, پھر میں نے ایک کل اور نظارہ دیکھا پرسوں, وہ ایک اور نااہل ان کے ساتھ بیٹھے تھے, سردار تنویر الیاس, سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر. وہ کہتے ہیں میرے ساتھ کو پتہ نہیں کتنے ایم ایل ایز ہیں, پتہ نہیں 14, 15, 16 ایم ایل ایز ہیں میرے ساتھ کشمیر کے, اور میں آ رہا ہوں آپ کے ساتھ. تو وہ دونوں نااہل جو ہیں
سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ٹی وی پہ چل رہا تھا اور وہ پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں اور نااہل ہیں, لیکن لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں. بہرحال انہوں نے اگر نام اپنا رکھا استحکام پاکستان, تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج مجھے اسلام آباد میں لوگوں نے کہا کہ یہ استحصال پاکستان ہے. یہ لوگ پاکستان کا استحصال کریں گے, مال لوٹیں گے, پیسے بنائیں گے, اور پاکستان کے لیے کوئی خیر کی خبر نہیں ہے. یہ تو سارے جو پروجیکٹ ہیں نا, پروجیکٹ جہانگیر ترین, وہ دوسرے بھی ان کے ساتھ, ایک اور ساتھی جو ہاشم ڈوگر کے ساتھ تھے وہ بھی, راس صاحب بھی ان کے ساتھ آ گئے ہیں. تو یہ پروجیکٹ راس یہ بھی بالکل یہ ٹھس ہو گیا, پروجیکٹ علیم خان یہ بھی ٹھس ہے. تو اب معاملہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ بھی جو اس وقت جس طریقے سے چل رہا ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ اگرچہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملی بھگت ہے, یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو خبریں ہیں ان میں اپنی یہ سپیس آکوپائی کر سکیں, اور جو ریئل فورس ہے, جو ریئل پولیٹیکل فورس ہے پاکستان کی, اس کے بارے میں بات نہ ہو سکے, اور یہ لوگ انہی کو سمجھیں کہ ایک اپوزیشن ہے اور ایک حکومت ہے. لیکن پھڈا بہرحال ضرور پڑ گیا ہے, اس لیے کہ ذکا اشرف کو عمران خان, یہ جو ہیں آصف علی زرداری صاحب, یہ بنوانا چاہتے ہیں کرکٹ بورڈ کا صدر, اور نواز شریف بنوانا چاہتے ہیں کہ جناب یہ نجم سیٹھی صاحب یہ کنٹینیو کریں چیئرمین. تو اس پہ ایک پھڈا پڑ گیا ان کا آپس میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن آج جو گفتگو کی ہے آصف علی زرداری صاحب نے لاہور میں بزنس مین سے, ان سے یہ کہا ہے بھائی آپ سارے مل جائیں جیسے ہم مل گئے, آپ مل کے کاروبار کریں, ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کا جو کاروبار ہے کوئی اس میں کسی طرح سے بھی پرابلم آپ کو نہیں آئے گی. اور باہر سے انہوں نے کہا انویسٹرز مت بلائیں, باہر سے انویسٹر نہیں چاہیے, باہر والا جو ہے وہ تو $1 کے بدلے میں 5 مانگے گا. تو آپ جو ہیں ادھر ہم اگر مل کے کام کریں, آپ سارے مل جائیں, آپ کاروبار کریں, اور ہم حکومت میں آتے ہیں, آپ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم حکومت میں آئیں, اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, تو جناب یہ مل کے کھائیں گے, مل کے کھائیں گے. یہ بات انہوں نے کہہ دی ہے اوپنلی, پاکستان کے میڈیا پر چلی ہے یہ, کہ آپ مل کر کاروبار کریں اور مجھے سپورٹ کریں. تو مجھے ابھی پیسے نہیں چاہیے آپ سے, جب آپ پیسے کمانا شروع کر دیں گے پھر میں آپ پہ ٹیکس لگاؤں گا. بھائی یہ کیا, یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا یہ مقدر رہ گیا کہ اس طریقے کی باتیں. تو جو 2 ڈیولپمنٹس آج ہوئی ہیں وہ دونوں پاکستان کے عوام کے لیے ان میں کوئی خوشخبری نہیں ہے. ایک تو جہانگیر ترین کی استحصال پاکستان, اور دوسرا زرداری صاحب کا کاروباری لوگوں کو یہ کہنا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سندھ میں یہ کیا ہوا ہے اور ہم نے بہت سارے پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیے, اور وہ اسی نقطے پہ ہے کہ ہم جو لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے انویسٹمنٹ کرو, آپ بھی کھاؤ ہم بھی کھاؤ, اور پھر اس کے بعد کوئی ٹیکس ویکس دینا ہو تو دے دیں گے. لیکن اس ساری کہانی میں آپ اور میں کہیں نہیں ہے, عوام کہیں نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں, یہ جو بھی پالیٹکس اس وقت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, عوام اس میں آؤٹ ہیں, عوامی سینٹیمنٹ اس میں آؤٹ ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مل کر کھیلو, آپ بھی کھاؤ ہمیں بھی کھانے دو. بہرحال یہ 2 خبریں تھیں. انتظار تھا ہمیں شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس کا, لیکن انہوں نے آج کوئی پریس گفتگو کرنی تھی وہ کی نہیں. اب لیٹس سی کہ واٹ ہی اٹرز ٹمارو, تو انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. سپریم کورٹ میں بھی کل امپورٹنٹ ہے ہیئرنگ, اس میں بھی دیکھتے ہیں وہ جو پروسیجر اینڈ وہ جو بل ہے سپریم کورٹ کا, اس کے حوالے سے بینچ نے کل سماعت کرنی ہے. بٹ لیٹس سی کہ کیا انفولڈ ہوتا ہے. آپ کو دیں گے تازہ ترین انشاءاللہ. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.